بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، 14 اگست 1947، 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا تھا۔ اولاً میں جشن آزادی پر، پاکستان کی کریشن پر، تخلیق کے پاکستان اور قیام پاکستان پر تمام خواتین و حضرات بہنوں بھائیوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عرض وطن، مقدس وطن پاکستان کی خیر فرمائے، اہلیان پاکستان کی خیر فرمائے۔ ہزاروں لاکھوں عصمتوں نے، ماؤں بہنوں نے اپنے سہاگ اجاڑے، ماؤں نے اپنے بیٹے شہید کروائے، ہمارے بھائیوں نے شہادت پیش کی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لے کر ادنا سے ادنا پاکستان کی تخلیق اور قیام میں حصہ ڈالنے والے جتنے بھی گمنام سپاہی ہیں، لوگ ہیں، جانیں قربانی کی، در بدر ہوئے، ٹھوکریں کھائیں، اللہ تعالیٰ سب کو غریق رحمت کرے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب کرے، اور عرض وطن اور اہلیان پاکستان کے اللہ پاک خیر فرمائے۔ آزادی اتنی بڑی نعمت ہے کہ آج ہمارے مسلمان بہن اور بھائی بھارت میں دیکھ لیں، کوئی بھی بہانہ بنا کر ان کو ہندو ان پر حملہ کر سکتے ہیں۔ وہ آزاد نہیں ہیں، صحیح معنوں میں وہ آزاد نہیں ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ان کو ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ بھارت کے شہری ہیں، اور ان کو وہ ڈومیسائل اور بے شمار نئی نئی قانون سازی ایسی کی جا رہی ہے کہ وہ، یعنی جو بھارت ہے وہ ہندوؤں کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ تو بہت مشکل میں ہے وہ آج یا کل، اور بہت سارے لوگوں کو یہ احساس ہو رہا ہے۔ اور اگر یہ چیز سمجھ نہیں آتی تو کشمیر کے مسلمانوں کو دیکھ لیجئے، فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھ لیجئے، یا جہاں پر آزادی نہیں ہے، لوگ آزاد سانس بھی نہیں لے سکتے۔ جن کے بچے باہر جاتے ہیں تو ماؤں کو امید نہیں ہوتی کہ واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ جن کی بہنیں باہر جاتی ہیں، جن کے سہاگ باہر جاتے ہیں، جن کے ماں باپ باہر جاتے ہیں، امید نہیں ہوتی کہ زندہ واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ ان لوگوں سے آزادی کی قدر قیمت پوچھیے۔ یہ الگ بات ہے پاکستان میں جاگیردار، سرمایہ دار، وڈیرے اور کرپٹ عناصر قابض ہوئے، بے شمار خرابیاں ہوئیں، لیکن یہ عرض وطن بڑا، یہ پاک ہے، پاک وطن ہے۔ ہزاروں لاکھوں جانوں نے نذرانہ پیش کیا، اس کے لیے ہمارا سب کچھ قربان ہے، اس کے لیے ساری دعائیں ہیں۔ جد و جہد جاری رکھیے، پاکستان کے اندر امانت اور دیانت کے لیے ایک پاکستانی اور مسلمان ہونے کے ناطے ہم کام کریں، پاکستان کو سنواریں۔ اور سب سے بڑی بات، آج جو دنیا گلوبل وارمنگ کے شکار ہے، ہمارا کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ الگ ہو تو جو درخت ہیں وہ آکسیجن چھوڑتے ہیں۔ درخت کسی بھی ملک یا کسی بھی خطے کے لیے وہ آج کے زمانے میں سب سے بڑی دولت ہے، اور 10 سال بعد سب سے بڑا سرمایہ ہوں گے۔ تو ہم یہ تہیہ کریں، ہم تو باہر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں یا کسی اور معنی میں مدد کر سکتے ہیں۔ جتنے بھی اہلیان پاکستان ہیں، آپ اس 14 اگست پر اپنے اپنے حصے کا ایک درخت لگائیے، اور اگر 20 کروڑ عوام ہے، 6 کروڑ یا 10 کروڑ بھی درخت اس سال لگے تو سبحان اللہ، کتنی جو گلوبل وارمنگ دنیا چیخ رہی ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور لوگ پولوشن کی وجہ سے مریں گے، مختلف بیماریوں کی وجہ سے مریں گے، پانی کی کمی ہوگی، ذرائع وسائل کی کمی ہو جائے گی، اور پانی سوکھ جائیں گے، تاکہ ایک درخت لگیں اور آکسیجن زیادہ ہو، اور گلوبل وارمنگ پر جو وارمنگ ہو رہی ہے، سن ہیٹ زیادہ ہو رہی ہے، اس پر کچھ فرق پڑے، اور پاکستان بھی ترقی کرے۔ پاکستان سب کے لیے ہے، اور میں دعا کرتا ہوں بار دیگر اللہ تعالیٰ پاکستان کو عظمتیں عطا فرمائے، ترقیاں عطا فرمائے، اہلیان پاکستان کے اللہ پاک خیر فرمائے۔ بہت بہت آزادی مبارک ہو، اور جو لوگ جانیں قربان کی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ آزادی کی نعمت ان لوگوں کو دے کر کیجئے جن کے پاس آج آزادی نہیں ہے۔ ہم آزاد ہیں، ہزاروں کروڑوں رحمتیں کا نزول ہو قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور لاکھوں جانیں قربان کرنے والے شہیدوں پر جنہوں نے پاکستان بنایا۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیر۔